اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء اللہ لمهتدون. صدق اللہ العظیم. ہماری بات چل رہی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ گائے کس طرح کی ہو. وہ جو 3 بھائیوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اب چچا کے قتل کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ گائے لے کے آؤ، تو اس پر وہ سوال کر رہے ہیں. پہلا سوال کیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ درمیانی عمر کی ہو، چھوٹی بھی نہ ہو اور بڑی بھی نہ ہو. پھر انہوں نے سوال کر دیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ زرد ہو اور دیکھنے والوں کو خوبصورت لگے. تو کل بتایا تھا کہ نظر بھی لگنا یہ حق ہے. حدیث پاک میں آتا ہے العین الحق. تو نظر جو یہ لگ جاتی ہے تو اس کے پھر وہ دم ہے اور سلوات وغیرہ ہوتی ہے، وہ آدمی رکھواتا رہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہو، تو آگے انہوں نے پھر سوال کر دیا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کس طرح کی ہو. ان البقرة تشابه علينا، کہ ہم پر وہ مشتبہ ہو گئی ہے. کہ درمیانی عمر کی بھی بہت ساری گائیں ہوتی ہیں اور زرد رنگ کی بھی بہت ساری ہوتی ہیں. اب ہم کون سی لے کے ہیں؟ اس طرح کی تو بہت ساری ہوتی ہے. تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم ضرور لے کے آئیں گے. تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ گائے اس طرح کی ہو کہ وہ ہلوں پہ نہ جوتی گئی ہو. کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ہل وغیرہ بیلوں کے ذریعے لگاتے تھے زمینوں میں. اور ولا تسقی الحرث، اور اس کے ذریعے کھیتوں کو پانی بھی نہ دیا گیا ہو. پہلے کھوہ جو ہے وہ بیل اور گائے کے ذریعے چلایا کرتے تھے، پھر وہ پانی نکلتا اور وہ کھیتوں کو لگتا. کہ وہ درمیانی عمر کی بھی ہو، زرد رنگ کی بھی ہو اور اس طرح کی ہو کہ ان پر ہل بھی نہ چلائے گئے ہوں اور وہ پانی والے کھوہ پہ بھی جو ہے نہ جوتی گئے ہو، کمے پہ. تو اس طرح کی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہ وہ صحیح سلامت ہو، اس میں اس طرح کی کوئی عیب دار وہ نہ ہو. تو قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا یہ ہے اب معلوم ہو گیا ہے کہ اس طرح کی گائے ہونی چاہیے. تو حدیث شریف میں آتا ہے، ایک روایت ہے کہ اس طرح کی وہ گائے ڈھونڈتے ان کو کہیں نہیں ملی. ادھیر عمر کی ملتی تو وہ زرد رنگ کی نہیں ہوتی تھی. اگر زرد رنگ کی بھی ہوتی تھی تو وہ کوئی کنویں پہ جوتی ہوئی تھی یا کوئی ہل وغیرہ چلائے ہوئے تھے. تو جو شرطیں لگائی گئی ہیں وہ اس شرط کی نہیں مل رہی تھی. آخر کار ڈھونڈتے ایک گائے کے پاس پہنچے تو وہ زرد رنگ کی بھی تھی اور درمیانی بھی تھی، نہ زیادہ بوڑھی تھی نہ زیادہ چھوٹی تھی، اور اس پہ ہل بھی نہیں چلائے گئے تھے اور کنویں پہ بھی نہیں جوتی گئی تھی. تو وہ ایک نوجوان کے پاس تھی اور نوجوان کی ایک والدہ تھی، وہ اس کی خدمت کرتا تھا اس گائے کے ذریعے. تو ان کے پاس پہنچ گئے تو ہمیں یہ گائے چاہیے. تو اس نے کہا میں تو نہیں دیتا، کہ میں غریب ہوں، میرا والد بھی نہیں ہے، میری ایک والدہ ہے، اس کی میں خدمت کرتا ہوں، ہمارا اس گائے کے ذریعے گزارا ہو رہا ہے، تو یہ میں آپ کو دے دوں تو پھر ہمارا گزارا نہیں ہوگا. انہوں نے پھر مجبور کیا، نہیں ہمارا چاچا فوت ہو گیا ہے، کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی گائے ہو اور وہ گائے صرف آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط پہ دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا گزارا اس گائے سے چل رہا ہے، اگر میں یہ گائے بھی دے دوں تو ہمارا گزارا نہیں چلے گا. کہ جب آپ اس کو ذبح کرو گے اور اس کا چمڑا جو اتارو گے، اس چمڑے میں جتنا بھی سونا آئے گا پھر ہمیں وہ آپ اتنا سونا دو گے. اس کی جو کھال ہے اس کو کھال کو سونے سے بھر کے جتنا سونا آئے گا وہ ہمیں دو گے، پھر ہمیں یہ گائے دیتے ہیں، وگرنہ نہیں دیتے. تو وہ پھر راضی ہو گئے، ناپسند کرتے ہوئے بھی راضی ہو گئے. اب مجبوری ہے اس طرح کی اور گائے مل بھی نہیں رہی، تو انہوں نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے ہم اس طرح کریں گے. تو یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس چیز کا آدمی مالک ہوتا ہے تو اگر وہ اس کو بیچنا چاہے تو کتنے میں بیچ سکتا ہے، کتنا مہنگی کر کے بیچ سکتا ہے. تو جس چیز کا آدمی مالک ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں اس موبائل کا مالک ہوں تو اس کی عام طور پہ ریٹ ہوگا
بازاروں میں 20,000 یا 25,000 ہوگا، تو اگر میں یہ بیچنا چاہوں تو کتنے تک بیچ سکتا ہوں؟ تو جس چیز اب اس کو، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں، اس کو اگر یہ 20,000 کا ہے تو اس کو میں 1,20,000 کا بھی بیچ سکتا ہوں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ جو آدمی جس چیز کا مالک ہوتا ہے جتنے بھی اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، لیکن ایذائے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مثال کے طور پہ کوئی غریب آدمی ہوتا ہے، کسی کی حالت کمزور ہوتی ہے، اب وہ مجبور ہے اس کو لینے کے لیے، تو اس پہ ہم اگر احسان کریں گے، اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو اس پہ ہمیں اجر ملے گا۔ یا جو منڈی میں ریٹ ہوتا ہے اور کمپنی کی طرف سے جو ریٹ ہوتا ہے تو اس پہ دیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ریٹ دیا جائے۔ جیسے منڈیوں میں سبزیوں کا ریٹ ہوتا ہے تو اسی ریٹ پہ دیا جائے۔ اگر اس ریٹ پہ ہم نہیں دیں گے تو پھر پریشانیاں بنیں گی، وہ پھر آدمی آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ مہنگی بیچ رہا ہے تو اس پہ وہ لگا دیتے ہیں، جرمانہ لگا دیتے ہیں۔ ایسی پریشانیوں سے بچنے کے لیے یا لوگوں پر احسان کرنے کے لیے تو ہم جو حکومت نے ریٹ طے کیا ہوتا ہے یا منڈی والوں نے ریٹ طے کیا ہوتا ہے اس پہ ہم بیچیں۔ اور اگر ہم اس طرح کریں کہ جو غریب ہو، جس طرح کا آدمی اس کے مطابق اس کو ہم دے دیں، غریب ہو تو اس پہ احسان کرتے ہوئے ہم اس کو کم پیسوں کی بھی بیچ دیں، 20,000 کی چیز ہے ہم اس کو 10,000 کی بیچ دیں۔ اور جو آگے اچھا خاصا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، وہ فضول خرچی کرتا رہتا ہے تو اس کو منڈ کے رکھیں۔ مثال کے طور پہ 20,000 کی ہے تو اس کو 1,20,000 کی بھی بیچ سکتا ہے۔ بہرحال شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے، جس چیز کا کہ ہم مالک ہیں تو اس کو جتنے بھی بیچنے چاہیں تو ہم بیچ سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔